السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے کومنٹ میں پوچھا گیا کہ نون ساکن کے بعد دوسری جو یہ چھوٹی میم ہوتی ہے اسے ہم نے نون کی آواز چھوڑ کر میم کی آواز کیوں دینی ہے۔ آج یہ سمجھائیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے اقلاب کا قاعدہ کیسے ہوتا ہے اور اسے کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ پہلے میں کچھ الفاظ دکھاتا ہوں آپ کو اسی طرح کے کہ نون ساکن کے بعد اگر حرف با آتا ہے تو یہ چھوٹی میم آ جاتی ہے۔ دوسرا لفظ دیکھیے، یہاں پر بھی دیکھیے کہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف با ہے اور درمیان میں ایک چھوٹی میم ہے، یعنی نون ساکن پر جب بھی جزم آئے گی تو اس کے بعد حرف با اگر آ جائے، یہاں نون ساکن کا ہونا ضروری ہے با سے پہلے۔ اگر با سے پہلے کوئی اور حرف ساکن ہو تو پھر یہ بدلے گا نہیں۔ ایک اور لفظ دکھاتا ہوں آپ کو۔ اب دیکھیے اس لفظ میں بھی کہ نون ساکن اور حرف با ایک ہی کلمے میں ہیں، الگ الگ کلمے میں ہوں یا ایک ہی کلمے میں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن اس بات کو سمجھیے کہ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب آئیے، یہ تو نون ساکن کے میں نے 3 الفاظ دکھائے ہیں آپ کو۔ اب تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے الفاظ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اگلی بات سمجھاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ لفظ آبادن بیما، 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف با آیا تو یہ ایک چھوٹی سی میم آ گئی۔ اب 2 زیر کا لفظ دیکھیے کہ اس کے بعد جب حرف با آتا ہے تو پھر یہ چھوٹی میم لکھی ہوتی ہے، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اب غور کیجئے، یہاں پر آیاتن 2 زیر اور اس کے بعد حرف با ہے، یہاں پر ایک چھوٹی سی میم ہے۔ اب آئیے 2 پیش کی طرف چلتے ہیں۔ اب غور کیجئے یہاں پر کہ علی من 2 پیش کے بعد حرف با ہے، یعنی ہم نے دیکھا کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد جب بھی حرف با آئے گا تو یہ چھوٹی میم ضرور آئے گی۔ اب آئیے ایک مشہور آیت قرآن پاک کی، اس کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں اور پھر اس بات کو کلیئر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر غور کیجئے، یہ جتنی بھی میں نے آپ کو مثالیں دکھائی ہیں وہ سب پارہ 1 اور سورہ بقرہ کی مختلف آیات سے ہیں۔ یہاں پر غور کیجئے، 2 پیش کی تنوین ہے، یعنی 2 پیش کے بعد حرف با آ گیا۔ اب اس 2 پیش کی آواز سمن تھا لفظ، تو اس کے بعد حرف با آ گیا۔ میم 2 پیش من کی آواز جو ہے اسے ہم نے کس سے بدلنا ہے؟ میم سے بدل کر ہم نے اقلاب کرنا ہے۔ اب اقلاب کا ذرا قاعدہ سمجھ لیجئے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینے کا نام اقلاب ہے۔ ایک بات کلیئر کر لیجئے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینے کا نام اقلاب ہے۔ تو جب ہم ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلیں گے تو پھر اس کی آواز بنے گی سمن بکمن۔ اب یہاں پر غور کیجئے، میم 2 پیش من کی آواز تھی، یہاں پر بھی میم 2 پیش من کی آواز ہے، لیکن اس 2 پیش کی تنوین کے بعد یہاں حرف با ہے اور یہاں 2 پیش کی تنوین کے بعد کیا ہے؟ عین، تو یہ حرف با نہیں ہے۔ 2 پیش کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ اب غور کیجئے گا، ایک لفظ نون ساکن کے بعد حرف با والا آپ کو دکھاتے ہیں اور اس بات کو مزید کلیئر کرتے ہیں کہ اسے ہجوں میں پڑھیں گے اور رواں میں اس تنوین کی نون کی آواز کو میم سے بدلنا ہے۔ اب غور کیجئے گا، میم نون زیر من کی آواز ہے، با عین زبر با،
تو ہمیں پوچھا یہ گیا ہے کہ یہاں پر نون ساکن کو ہجوں میں پڑھیں گے، لیکن رواں پڑھتے ہوئے ہم نے میم کی آواز دینی ہے۔ بھائی دونوں کو پڑھیں گے تو ہی تو اس کی آواز حرف کو بدلنے کا قاعدہ لگے گا کہ میم نون زیر من، ابھی تک با نہیں پڑھا گیا، تو اس لیے یہاں پر نون کو پڑھا جا رہا ہے کہ ہمیں اصل کو نہیں چھوڑنا اور قاعدے کو بھی ہم نے فالو کرنا ہے۔ تو یہاں پر بنے گا میم نون زیر من، با عین زبر با، من با، دال زیر دی، من بعدی، من بعدی۔ لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے اسے، من بعدی۔ اب نون ساکن میں مزید ایک لفظ آپ کو اور دکھاتا ہوں، انبئونی، انبئونی۔ اسی طرح ایک لفظ اور دکھاتے ہیں اور پھر اپنے اس لیکچر کو مکمل کرتے ہیں۔ یاد رہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی لفظ مشکل لگے، آپ وہ لفظ لکھیے، بے شک بغیر اعراب کے لکھیں، یا آپ سورت کا نام اور آیت نمبر ڈال دیجئے کومنٹ میں، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو خوشی خوشی سے اسے سمجھا دیں گے۔ حمزہ نون زبر ان، با زبر با۔ اب اس نون کی آواز کو اس میم سے کنورٹ کرنا ہے، تبدیل کر دینا ہے اس نون کی آواز کو ہم نے۔ اسی چیز کا نام اقلاب ہے۔ تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ۔ یاد رہے نون ساکن کے بعد اگر حرف با آئے تو اقلاب ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد اگر حرف با آئے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے۔ ہوتا یہاں بھی غنہ ہی ہے، لیکن اس کی آواز کو بدلتے نہیں ہیں ہم۔ یہاں نون ساکن کو ہم نے میم سے کنورٹ کرنا ہے، بدل دینا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی۔ اگر نہ سمجھ آئے تو پھر لکھیے کومنٹ میں، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو پھر دوبارہ بھی سمجھائیں گے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ الحمدللہ عز و جل ہم نے یہ قرآن پاک سکھانے کا سلسلہ یوٹیوب پر شروع ہی اسی لیے کیا ہے، اور ہماری اکیڈمی مفتاح القرآن بھی اسی لیے ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔